السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاص۔ وزیر آباد کے علاقے کرم آباد میں اسٹار لائٹ پلاسٹک فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 کنال پر پھیلی پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی 8 فائر وہیکلز اور ایمبولینس نے بر وقت رسپانس کرتے ہوئے 8 گھنٹے کی مسلسل فائر فائٹنگ کے بعد لگی آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر آباد کے علاقے کرم آباد میں اسٹار لائٹ پلاسٹک فیکٹری میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 کنال پر پھیلی پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی 8 فائر وہیکلز اور ایمبولینس نے بر وقت رسپانس کرتے ہوئے 8 گھنٹے کی مسلسل فائر فائٹنگ کے بعد لگی آگ پر مکمل قابو پا لیا اور کولنگ کا عمل 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے بروقت آپریشن کے باعث آگ کو مزید دوسری عمارتوں میں پھیلنے سے بچا لیا گیا۔ آگ لگنے کے واقعے میں ایک فیکٹری ملازم وقاص ولد سعید اکرم زخمی ہوا، جس کو ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا اور کوئی جانی نقصان کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس تمام آپریشن کی براہ راست نگرانی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ میاں رفت زیار نے کی۔ کامیاب ریسکیو آپریشن کرنے پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ میاں رفت زیار نے ریسکیو اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور مستقبل میں بھی اس طرح کام کرنے کی تلقین کی۔ دیپال پور کے علاقے میں واقع آبادی گھارا میں رات گئے 10 مسلح ڈاکوؤں کی لوٹ مار۔ رات کے اندھیرے میں 10 مسلح ڈاکوؤں نے مختلف گھروں میں وارداتیں کی۔ ڈاکوؤں نے محمد سلیم کے گھر والوں کو یرغمال بنا کر 1.5 لاکھ روپے نقدی اور 1.5 تولے سونا لوٹنے کے ساتھ تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکوؤں نے محمد سلیم اور ندیم کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ خالد علی کے گھر والوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ زیادتی کی۔ ڈاکوؤں نے اس کے علاوہ علاقہ کے دیگر گھروں میں بھی وارداتوں کے ساتھ عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ زیادتی کی۔ ڈاکو ساری رات اس علاقے میں دہشت پھیلاتے رہے۔ دیپال پور واقعہ کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ڈکیتی کی واردات پر ڈی پی او عمر سعید ملک کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ڈی ایس پی دیپال پور اور انچارج سی آئی اے کی سربراہی میں 2 الگ الگ ٹیمیں تشکیل۔ ڈکیتی کے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن۔ ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق درانی پولیس ٹیموں کی نگرانی کریں گے۔ ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق درانی اور ایس ایچ او تھانہ حجرہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ دیپال پور ایس پی انویسٹیگیشن نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جلد ملزمان کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیں گے۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں پانی کی ٹینکی میں گر کر ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ دکان کے مالک کی غفلت سے 2 بچوں کی جان گئی۔ دکان کے مالک نے دکان میں پانی کا ٹینک بنایا ہوا ہے۔ دکان پر نہ کوئی شٹر ہے نہ ہی دروازہ، جبکہ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی بجائے گتا اور فوم رکھا ہوا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقہ نارتھ کراچی خواجہ اجمیر نگری میں پانی کی ٹینکی میں گر کر ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ دکان کے مالک کی غفلت سے 2 بچوں کی جان گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق دکان کے مالک نے دکان میں پانی کا ٹینک بنایا ہوا ہے۔ دکان پر نہ کوئی شٹر ہے اور نہ ہی دروازہ ہے، جبکہ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کے بجائے گتا اور فوم رکھا ہوا تھا۔ ایک علاقہ مکین نے بتایا کہ اتوار 20 ستمبر کو بچہ گر گیا تو اہل خانہ جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز دوسرا بچہ گرا تو اس کو نکالنے کے دوران پہلے بچے کی لاش ملی۔ علاقہ مکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹینکی کا ڈھکن 3-4 بار چوری ہو چکا ہے۔ ڈھکن چوری ہونے کے بعد دکان کے مالک نے اس کی جگہ گتا اور فوم رکھ دیا تھا۔ اتوار 20 ستمبر کو ٹینک میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کا نام محمد ولد قاری سلیم، جبکہ گزشتہ روز جاں بحق ہونے والے بچے کا نام اظہار بتایا گیا ہے۔ سرگودا کے نواحی علاقہ موضوع گھلا پور میں 4 مسلح ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران شوہر اور بچوں کے سامنے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ای ڈی این نیوز کی خبر پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ڈی پی او فیصل گلزار متاثرہ خاتون کے گھر پہنچ گئے، ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرگودا کے نواحی علاقہ موضع گلا پورہ میں 4 مسلح ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران شوہر اور بچوں کے سامنے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ سانحہ موٹر وے کے بعد سرگودا کے علاقہ مٹ رانجھا میں اجتماعی زیادتی کا واقعہ۔ گلا پور کی تاج بی بی اپنی فیملی کے ہمراہ ڈیرے پر سوئی ہوئی تھی کہ 4 ڈاکو اس کے گھر گھس آئے اور اس کی فیملی کو یرغمال بنا لیا۔ شوہر اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد 2 گھنٹے تک خاوند اور بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور گھر میں موجود رقم 20,000 روپے اور طلائی زیورات بھی لوٹ لی۔ نامعلوم ڈاکو واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
वाक़या की इतला देने के बावजूद SHO थाना मुडरांचा जाए वक़ुआ पर 4 घंटे लेट पहुंचा। थाना मुडरांचा पुलिस की तरफ से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला दबाने की कोशिश। लवाहिकीन के एहतजाज पर पुलिस ने इज्तिमाई ज़्यादती और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 बंदे आए, 2 बाहर खड़े रहे, 2 अंदर आए। उन्हें मेरे जुलम ज़्यादती की सारे मेरे बंदे ने मारिया कुटिया ना, मार कुट के उन्हें बन छटिया ना, बन के तो मैं इतने जागी, मैं उठी मैं पूछा तो ना मैं चपेड़ मारी उन्हें आख्या और उदो गाली कड्डियां ना, मैं चुप करके बह गई हाँ। वाह तेन मेरे बच्चों दबाव देंदे रहे, मरेंदे रहे, कुटेंदे रहे, मैं खामोश बैठी रही। वाह तो ना मैंने नप लिया, मैं दरीक के उन्हें बाहर लै गया, दरीक के आके उन्हें नाल लै बैना, मारिया कुटिया ना, जुलम ज़्यादती की ना मेरे मुड़ मैं छत दरीक के लेंदे हो गए, उत्थे मैंने मारिया कुटिया ना, मेरे ना बड़ी ज़्यादती की ना, जुलम किया ना, मेरे बच्चों ने मारिया ना, मेरे बच्चे तो पस्तौर रखिया ना, आके ना तेन मार छड़ना, जो कुछ ही साडा दे छड़, साढ़े को 20,000 रुपया पिया, मैं वो दे छटिया। मैं क्या साढ़े को और कोई शै नहीं, आखन टूमा दे, जेवर दे, मैं साढ़े को कोई जेवर कोई टूमा नहीं, साढ़े को बस माल डंगर असीं आप दिहाड़ीदार हाँ, दिहाड़ी कर लेंदे ते खाने हाँ, ये भी दिहाड़ी दी मजदूरी दे साढ़े पैसे पे हुए हैं, असीं वो रखे हैं जमा कीते हैं, साढ़े को जगह कोई नहीं, अपनी जगह वास्ते असीं पैसे रखे हुए हैं, असीं अपनी जानी वास्ते अपने बच्चों वास्ते मैं पैसे उन्होंने दे छटे, मैं क्या अपनी जान बच जाए, बच्चे बच जाए, लेकिन वातियों ने मेरे बहुत जुल्म ज़्यादती की, मेरे ना बदतमीजी की, गालियाँ कुटियाँ ना, मारिया कुटिया ना, बड़ा जुल्म किया ना मेरे दो बंदे उन्होंने की मेरे ना ज़्यादती, 2 बंदे बाहर मैंने तरीके ना बागा च लै गए, ते नाल लै बैना, तेरे को डकैतियां करवाउणियां, अस तेरे को डकैतियां करवाने, मैं आखे मैं असीं अजे काम कदी नहीं किया, असीं गरीब बंदे सन छड़ दिया, मैं उन्होंने हत्थ बद्दे पैर फद्दे, उन्हें मेरी एक ना मन्नी, उन्हें आखे नहीं असीं जो कुछ करना असीं करके जाना। वो 2:30 12 बजे का टाइम आ, 12 बजे आए उन्हें साढ़े सब कुछ वाक़या किया, 12:30 का टाइम आ, मेहरबानी है, सानूं इंसाफ चाहिए। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने मुल्क में गुर्बत के दुरुस्त अदाद शुमार मालूम करने के लिए डॉक्टर अकमल हुसैन की सरबराही में एक आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसको कौमी और सूबाई सतह पर गुर्बत और अदम मसावात के अदाद शुमार के दुरुस्त तयन का इख्तियार दिया गया है। सूबाई सतह पर गुर्बत के दुरुस्त अदाद शुमार के हसूल के लिए आला इख्तियारती कमेटी की तश्कील पहली मरतबा की गई है, क्योंकि कबल अज़ीम वफाकी हुकूमत ने माजी में हसास मामले के पेश नज़र सूबाई और इलाकाई गुर्बत के अदाद शुमार जारी नहीं किए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 2015-16 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की 24.3% आबादी गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। मौजूदा हुकूमत माली साल 2018-19 में इकट्ठे किए गए डाटा की बुनियाद पर पहली मरतबा गुर्बत के नए अदाद शुमार मरतब करेगी। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आला सतह कमेटी को नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत गुर्बत के दुरुस्त अदाद शुमार के तयन का इख्तियार दिया गया है। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।